السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے تو سب سے زیادہ متاثر اس سے ان کا ایک معصوم بچہ ہوتا ہے جو نہ باپ کی غلطی سمجھ پاتا ہے اور نہ ماں کی۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں علیحدگی کے بعد بچے کی پرورش کا حق کس کو دیا گیا ہے، ماں کو یا باپ کو؟ اسلام میں بچے کی پرورش کو ایک عظیم امانت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت صرف ماں باپ دونوں کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو پرورش، تربیت اور تحفظ کی ذمہ داری سونپتی ہے۔ یعنی بچہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تربیت کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اسلام میں بچے کی ابتدائی پرورش کا حق ماں کو دیا گیا ہے، کیونکہ بچہ ماں کے رحم میں پرورش پاتا ہے، ماں کے دودھ سے پلتا ہے اور ماں ہی کی محبت سے اس کی پہلی تربیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یعنی ماں اس بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار ہو جب تک تم دوسری شادی نہ کر لو۔ یہ حدیث صاف الفاظ میں بتاتی ہے کہ طلاق یا علیحدگی کے بعد بچے کی حضانت یعنی پرورش کی ذمہ داری سب سے پہلے ماں کا حق ہوتی ہے، جب تک وہ شادی نہ کرے یا بچے کے لیے غیر موزوں ثابت نہ ہو۔ ماں کی گود انسان کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ماں کی محبت، قربانی اور تربیت اللہ کے نزدیک سب سے عظیم عمل ہے۔ اسی لیے اسلام میں بچے کی ابتدائی پرورش ماں کے سپرد کی جاتی ہے تاکہ وہ محبت، اخلاق اور دین کے ساتھ پروان چڑھے۔ اور اگرچہ ابتدائی تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے، لیکن مالی ذمہ داری یعنی نفقہ باپ پر ہی رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور بچے کے باپ پر لازم ہے کہ وہ ماں کو مناسب طور پر کھانا اور کپڑا دے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اگرچہ بچہ ماں کے پاس رہے مگر اس کا خرچ، تعلیم اور ذمہ داری باپ پر ہی رہے گی۔ اسلام نے دونوں کو ان کے دائروں میں ذمہ دار بنایا ہے۔ ماں محبت سے پرورش کرے، باپ مالی اور تربیتی سہارا دے۔ اگر ماں دوسری شادی کر لے اور نیا شوہر بچے کے لیے غیر محفوظ ہو یا بچے کی تربیت کو متاثر کرنے کا اندیشہ ہو تو بچے کی حضانت یعنی اس کی پرورش کا حق باپ کو منتقل ہو جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں لکھا گیا ہے کہ جب ماں کسی غیر محرم سے نکاح کر لے تو اس کی حضانت کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت کا عدل ہے۔ بچے کی فلاح، حفاظت اور دین سب سے زیادہ اہم ہے۔ آج کے زمانے میں اکثر والدین بچے کو ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ اسلام اس رویے کو سختی سے منع فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت کو ضائع کر دے، یعنی جو ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کو ضد، انا یا انتقام کی نظر کر دیتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسلام نے بچے کی پرورش کے حق کو عدل، محبت اور فلاح کے اصول پر قائم کیا ہے۔ ماں کو دیا گیا حق اس کی قربانی کی قدر کا اعتراف ہے اور باپ کی ذمہ داری اس کی قوت اور کفالت کا تقاضا ہے۔ یہ نہ جنگ ہے اور نہ جیت، بلکہ ایک امانت ہے جو اللہ کے سامنے جواب دہی کا سبب بنے گی۔